چچا میری شادی اپنے پسند کے لڑکے سے کرنا چاہتا تھا، جبکہ میں کسی اور کو پسند کرتی تھی، لیکن یتیم ہونے کی وجہ سے میں اپنی پسند ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ پہلے تو چچا نے کبھی شادی کا ذکر نہیں کیا، لیکن اب اچانک چچا کو میری شادی کی پڑ گئی تھی۔ میرا چچا بہت لالچی تھا۔ پہل تو میری شادی کو راضی نہیں تھا، کیونکہ چچا مجھ پر پیسے نہیں لگانا چاہتا تھا۔ حالانکہ میرے باپ کی ساری جائیداد چچا نے قبضہ کر رکھی تھی۔ چچا کا رویہ چچی کے ساتھ بھی عجیب ہی تھا۔ اس نے ہمیشہ ہی چچی کی بے قدری کی، بات بات پر اس کی بے عزتی کر دیتا تھا۔ چچی کی ہمت نہیں چچا کے سامنے کچھ بولنے کی۔ چچا کا ایک ہی بیٹا تھا جو مجھ سے بڑا تھا۔ چچی نے مجھے اپنے بیٹیوں کی طرح پالا تھا۔ اکثر جب وہ چچا سے میری شادی کا کہتی تو چچا غصے سے پٹ پڑتا اور کہتا، میرے پاس حرام کے پیسے نہیں ہیں جو میں دوسروں پر لگا دوں، اور وہ بھی ایک بھتیجی کی شادی پر۔ مجھے روز روز یہ باتیں نہ سنایا کرو، میری اپنی بیٹی بھی ہوتی تو میں اس پر بھی پیسے نہ لگاتا۔ چچا غصے سے کہتا چلا جاتا، جبکہ چچی بیچاری خاموش رہ جاتی۔ مجھے چچی پر ترس آتا تھا، بھلا اس میں کیا غلطی تھی، اور چچا پر افسوس ہوتا تھا کہ وہ اس قدر سخت دل انسان تھا جو ایسی باتیں کرتا تھا۔ میں بھی اس کی بیٹیوں جیسی تھی، پر چچا کے سامنے کوئی بھی نہیں بول سکتا تھا۔ ایک دن چچا عجلت میں گھر آیا اور چچی سے کہنے لگا، میں نے سیما کے لیے رشتہ دیکھا ہے، بہت اچھا رشتہ ہے، بس دعا کرو یہاں بات بن جائے۔ چچا کے منہ سے اپنے رشتے کی بات سن کر میری سانس اٹک گئی۔ میں تو شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ اسی گھر میں رہنا چاہتی تھی۔ میں چچی کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، پر چچا کے سامنے کسی کی نہیں چلتی تھی۔ چچا کا بیٹا بھی اپنے باپ کے سامنے خاموش ہی رہتا تھا۔ اس کی اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ چچا کے سامنے نظر اٹھا کر بات کر سکے۔ چچا خوشی خوشی یہ خبر سنا کر چلا گیا اور میں خاموشی سے چچی کو دیکھنے لگی۔ چچی نے میرا ماتھا چوما اور کہا کہ میں نے پہلی بار تیرے چچا کو اتنا خوش دیکھا ہے، شاید اسے تیرے لیے بہت اچھا رشتہ مل گیا ہے۔ میری بس دعا ہے کہ اللہ تیرا نصیب اچھا کرے، اور میں نے دل ہی دل میں آمین کہہ دیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، کیونکہ میں چچا کے بیٹے کو پسند کرتی تھی۔ مجھے لگتا تھا چچی اور چچا اسی سے میری شادی کرا دیں گے اور میں ہمیشہ اسی گھر میں رہوں گی، پر نہیں جانتی تھی کہ میرا یہ خواب ہی رہ جائے۔ چچا رات کو واپس آیا اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ چچا کے دونوں ہاتھ شوپروں سے بھرے ہوئے تھے۔ چچا بہت سارا سامان لایا تھا، کھانے پینے کا سامان، کپڑے، جوتے اور بہت کچھ۔ یہ سب کہاں سے آیا؟ چچی نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ ہم سب جانتے تھے چچا انتہائی کنجوس تھا۔ اس نے آج تک کسی پر ایک روپیہ نہیں لگایا تھا، اور کہاں یہ ہزاروں کا سامان؟ چچا نے چچی کی بات کو نظر انداز کرتے جیب سے نئے نوٹوں کی ایک گڈی نکالی، چچی کی طرف بڑھائی۔ اگلے ہفتے سیما کا نکاح ہے، اسے کل بازار لے جانا اور شاپنگ کرا دینا۔ چچی کی بات سن کر مجھے گھر کی چھت اپنے سر پر گرتی محسوس ہوئی۔ نکاح؟ لیکن اتنی جلدی؟ چچی بھی سن کر گھبرا گئی تھی۔ کس سے ہو رہا ہے نکاح؟ لڑکا کون ہے؟ اور یہ اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ چچی نے ایک ہی سانس میں سوال کر ڈالے۔ اس پر چچا بھڑک اٹھا اور غصے سے بولا، جتنا کہا ہے اتنا کیا کر۔ چچا چچی کو ڈانٹتا ہوا باہر چلا گیا، جبکہ میں پٹی پٹی نگاہوں سے چچی کو دیکھ رہی تھی۔ چچی کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ چچا کے بیٹے نے اس بات پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، جیسے اس سے کسی بات سے فرق ہی نہ پڑتا ہو، بلکہ وہ تو سامان نکال کر دیکھ رہا تھا اور 2-3 مہنگے پرفیوم اٹھا کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کی اس حرکت سے میرا دل مزید پریشان ہوا۔ کتنی پاگل تھی میں جو چچا کے بیٹے سے دل لگا کے بیٹھی تھی۔ جو لڑکا آج تک اپنی ماں کے لیے آواز نہ اٹھا سکا، وہ بھلا میرے لیے کیا کر سکتا تھا؟ میں واپس کمرے میں آ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے اپنی ماں شدت سے یاد آ رہی تھی۔ تبھی چچی میرے پاس آئی اور مجھے چپ کرانے لگی۔
میں نے یہی کہا کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر میں نے خود کو حالات پر چھوڑ دیا۔ اگلے دن میں چچی کے ساتھ بازار چلی گئی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اتنے مہنگے کپڑے لیے تھے۔ میں تو خود اپنی قسمت پر حیران ہو رہی تھی۔ چچا جب بھی گھر آتا، ساتھ میں گھر کا کوئی نہ کوئی سامان ہوتا، کبھی بڑی LED تو کبھی نیا فریج، کبھی AC۔ ہم سب حیران تھے، چچا یہ سب میرے لیے نہیں بلکہ اپنے گھر کے لیے لا رہا تھا۔ چچی نے جب چچا سے پوچھا کہ یہ سامان سیما کا ہے تو چچا نے کہا، ارے اسے کیا ضرورت ان سب کی، یہ تو محلوں میں راج کرنے والی ہے۔ چچی کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ جاتی کہ آخر کس شہزادے کا رشتہ مل گیا ہے چچا کو میرے لیے، جو پانی کی طرح پیسہ بہا رہا ہے۔ چچی نے ایک دو بار چچا سے کہا کہ وہ لڑکے والوں سے ملنا چاہتی ہے، لیکن چچا نے انکار کر دیا اور کہا نکاح والے دن مل لینا سب سے۔ میں جہاں اداس تھی وہاں مطمئن بھی تھی کہ چلو آگے کی زندگی آسان ہونے والی ہے۔ جس دن میرا نکاح تھا اس دن میں مہنگے پارلر سے تیار ہوئی۔ میرے نکاح کا جوڑا سسرال والوں کی طرف سے آیا تھا، جسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی، بلکہ پارلر والوں کی آنکھیں بھی لہنگے کی چمک سے حیران دکھائی دے رہے تھے۔ وہاں موجود سبھی لڑکیاں میری قسمت پر رشک کر رہی تھی۔ اب تو مجھے بھی اپنا آپ بہت خوش قسمت لگ رہا تھا۔ جب میں تیار ہو کر دلہن بنی تو اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مجھ سے تو اپنا آپ پہچانا ہی نہیں گیا تھا۔ میں ابھی پارلر میں ہی تھی، اچانک ایک عورت وہاں آئی اور مجھ سے کہنے لگی، دلہن صاحبہ چھوٹے صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں اسے دیکھ کر حیران ہوئی، میں اسے نہیں جانتی تھی۔ میری الجھن سمجھ کر وہ بولی کہ میں آپ کے سسرال سے آیا ہوں، اور تب میں فٹافٹ سیدھی ہوئی۔ یہ پہلا شخص تھا میرے سسرال سے جس سے میں ملنا چاہتی تھی۔ پھر کمرے سے ساری لڑکیاں باہر چلی گئی، میں کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد بھاری بوٹوں کی آواز آئی اور پھر ایک لڑکا اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی، وہ واقعی کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی نظریں اس سے ہٹائی۔ وہ کتنی ہی دیر کھڑا مجھے دیکھتا رہا، اس کی نظریں مجھے خود پر محسوس ہو رہی تھی۔ مجبوراً میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ ٹھٹک گیا اور پھر بولا، آپ رشتے میں میری بھابھی لگتی ہیں، میرے بڑے بھائی سے آپ کی شادی ہونے جا رہی ہے۔ میں نکاح سے پہلے چند باتیں کہنے آیا تھا کہ میرے بھائی میں میری جان بستی ہے، مجھے امید ہے آپ یہ رشتہ اچھے سے نبھائیں گی۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلا گیا اور میں حیران پریشان کی بیٹھی رہ گئی۔ نکاح کے بعد بھی میں اپنے شوہر کو دیکھ نہ پائی۔ میرے ذہن میں یہی تھا کہ جب چھوٹا اتنا وجیحہ ہو سکتا ہے تو بڑا بھی ایسا ہی ہوگا۔ رخصتی سے پہلے چچا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس کے بعد چچا نے رازدانہ انداز میں کہا کہ سیما تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ تمہیں ہر حال میں اپنے شوہر کا اعتماد جیتنا ہے، جتنا جلدی ہو سکے اس خاندان کو جلدی وارث دینا ہے۔ اور پھر چچا نے ایک چھوٹی سی شیشی میرے بیگ میں ڈال دی، اس کا ایک قطرہ روز دودھ میں ڈال کر اپنے شوہر کو پلانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ چچا میری ہاں کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہ آیا، میں نے جھجک کی وجہ سے سر جھکا دیا۔ اس کے بعد چچا چلا گیا اور میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ یہ گھر واقعی کسی محل سے کم نہیں تھا۔ قسمت کی دیوی مجھ پر مہربان ہو چکی تھی۔ مجھے ایک بہت بڑے اور خوبصورت کمرے میں بٹھایا گیا تھا۔ مجھے ملازموں کے علاوہ اور کوئی عورت نظر نہیں آئی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، اور جب شوہر کمرے میں آیا تو وہ اکیلا نہیں تھا، ساتھ میں دیور بھی تھا۔ پر شوہر کو دیکھ کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہ دبلا پتلا کمزور جسم والا ایک پاگل لڑکا تھا جسے ٹھیک طرح کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ یہ تمہاری دلہن ہے بھائی، دیکھو کتنی پیاری ہے، تمہیں پسند آئی؟ دیور نے اس پاگل لڑکے سے کہا جو میرا شوہر تھا۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پاگل شوہر میرے جانب بڑھا جب کہ میں پیچھے ہٹی، میری اس حرکت پر ڈر کر پیچھے ہٹا۔ میں نے خوفزدہ ہو کر دیور کو دیکھا، میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہوا تھا۔
دماغ اب اڑنے لگا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تمہیں نہیں پتا یہ تمہارا شوہر ہے اور میں نے پہلے ہی تمہارے چچا کو سب بتا دیا تھا۔ دیور کی بات سن کر میرے چہرے پر موت کی سی کیفیت تھی۔ اور کچھ پل میری حالت دیکھتا رہا اور پھر سمجھ گیا کہ میں اس حقیقت سے ناواقف تھی۔ خیر، تمہاری باری قیمت ادا کی ہے میں نے، اب یہی تمہاری قسمت ہے، تمہیں میرے بھائی کو سنبھالنا ہے۔ دیور حکم دیتا چلا گیا جبکہ میں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ جانے کتنی دیر بیٹھ کر میں روتی رہی، جب پاگل شوہر نے آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، پر اگلا ہی پل میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا، پر میں بھول گئی تھی وہ پاگل تھا۔ اس نے سامنے میز پر رکھا گلدان اٹھا کر میرے سر میں مارا اور پھر پاگلوں کی طرح چیخنے لگا۔ پھول کا گلدان ٹوٹ چکا تھا جبکہ میرے سر سے خون بہنے لگا تھا۔ تم گندی ہو، وہ مجھے دھکے دے کر باہر نکالنے لگا اور پھر کمرے سے باہر نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ سردیوں کا موسم تھا، کمرے میں تو ہیٹر چل رہا تھا جبکہ باہر ٹھنڈ تھی۔ میں نے سر پر ہاتھ رکھ کر خون روکنے کی کوشش کی، پر تکلیف سے میری جان نکل رہی تھی۔ سفید فرش پر خون کے قطرے گرنے لگے تھے، سارے کمرے بند تھے، کوئی ملازم نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنے کمرے کے باہر ہی بیٹھ گئی، جانے کتنی دیر روتی رہی، پھر آنکھ لگ گئی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو دیکھا دیور میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ میں بستر پر تھی لیکن یہ کمرہ دوسرا تھا، میرے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ اس نے پوچھا تو میری آنکھیں نم ہو گئیں، ساری رات میں ٹھنڈ میں پڑی رہی تھی، قسمت نے کیسے بچا لیا تھا مجھے کہ سانس بھی نہیں لیا جا رہا تھا۔ دیور کچھ دیر میں مجھے دیکھتا رہا اور پھر بس اتنا ہی کہا کہ میرا بھائی بہت اچھا ہے، اسے دوستی کرنے کی کوشش کرو۔ وہ چلا گیا اور میں اکیلی رہ گئی۔ اگلے دن میرا چچا آ گیا، دیور تب گھر نہیں تھا۔ چچا نے مجھے ایک انجیکشن لگا دیا کیونکہ مجھے بخار تھا اور پوچھا کہ میری باتوں پر عمل کیا؟ میں کچھ نہ بولی، چچا واپس چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر آہستہ آہستہ میں نے اپنے پاگل شوہر سے دوستی کر لی۔ پہلے پہل وہ مجھے بہت مارتا تھا، میں اس کے لیے کوئی کھلونا تھی، پھر آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہونے لگا۔ میں چچا کی کسی نصیحت پر عمل نہیں کر رہی تھی کیونکہ چچا نے مجھے دھوکہ دیا تھا، بس یہی میری قسمت تھی۔ چنانچہ ایک انسان ہونے کے ناطے میں اپنے شوہر کو ٹھیک کرنے میں لگ گئی۔ چچا ہر ہفتے آنے لگا اور مجھ سے پوچھتا، پر میں کچھ نہ بولتی۔ چچا نہ جانے مجھے کون سا انجیکشن لگانے آتا تھا کہ میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ جب انجیکشن لگتا تو ٹھیک ہو جاتی، پر اگلے ہی دن جسم میں بے چینی پھیل جاتی۔ ایک دن دیور گھر نہیں تھا، چچا آ کر چیخنے لگا اور بولا کہ میں نے تمہیں اس گھر میں عیش کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، آج تم اپنے شوہر کا انگوٹھا ان کاغذات پر لگواؤ گی ورنہ تمہیں انجیکشن نہیں ملے گا۔ میں اس وقت زمین پر پڑی تڑپ رہی تھی کیونکہ چچا نے مجھے نشاور دوا کا عادی بنا لیا تھا۔ میرا پاگل شوہر یہ سب دیکھ رہا تھا، اس نے مجھے بچانے کے لیے پیچھے سے لوہے کا راڈ چچا کے سر پر مارا، چچا زمین پر گرا اور خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر شوہر کی حالت خراب ہو گئی، وہ جو تھوڑا ٹھیک ہوا تھا پھر سے چیخنے لگا، خون خون خون! وہ یہی بول رہا تھا، اس کے منہ سے جاگ نکل رہا تھا جبکہ میں اٹھنا چاہتی تھی، اٹھ نہ پائی۔ جب تک مجھے انجیکشن نہ ملتا میں ایسے ہی رہتی۔ پھر میں نے شوہر کو باہر بھاگتے دیکھا اور جب ہوش آیا تو زندگی ایک بار پھر میرے ساتھ دھوکہ کر چکی تھی، چچا مر گیا تھا اور میرا شوہر اس نے خون دیکھ کر اپنے پاگل پن میں بہت سے چھلانگ لگا دی تھی۔ میں جانتی تھی الزام مجھ پر آنے والا تھا، پر میرے پاس کھونے کو اب کچھ نہیں تھا۔ مشکل سے تو ایک دوست ملا تھا، شوہر والا تو اس سے کوئی رشتہ نہیں تھا، پر اس کا خیال رکھنا مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ ایک معصوم انسان تھا پر مر گیا اور شادی کے 6 ماہ بعد ہی میں بیوہ ہو گئی۔ چچا نے اپنے لالچ میں میری شادی یہاں کی تھی، وہ میرے شوہر کی دولت ہتھیانا چاہتا تھا، اسی لیے مجھے وہ شیشی دی تھی جس میں زہر تھا جو قطرہ قطرہ دینا تھا۔ اگر شوہر مر جاتا تو مجھ پر الزام آتا، شوہر کے ساتھ ساتھ چچا بھی مر گیا۔ میں نے اپنی عدت اپنے شوہر کے گھر میں ہی پوری کی۔ میرا دیور بالکل ٹوٹ چکا تھا، وہ اپنے بھائی سے
بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس نے میری نشے کی عادت کو چھڑوانے میں بہت مدد کی۔ عیدت کے بعد میں چچی کے گھر واپس آ گئی۔ چچا کے مرنے کے بعد چچی بھی کھل کر سانس لینے لگی تھی۔ 1 سال ایسے ہی گزر گیا۔ میری شادی اب اپنے بیٹے سے چچی کروانا چاہتی تھی، پر میں تو اپنا دل سفید حویلی میں ہی چھوڑ آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں چچی کو ہاں کرتی، میرا دیور آ گیا اور اس نے کہا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تم میرے بھائی کو پسند تھی اور اب مجھے بھی پسند ہو، وفادار ہو اور مجھے ایک وفادار لڑکی چاہیے۔ بہت عرصے بعد خوشیوں نے دروازے پر دستک دی تھی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر تھام لیا۔ اپنی خوشی سے زندگی گزارنا میرا بھی حق تھا۔